میرے بھائیو، ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں، ہم اور آپ ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ گنا دوں؟ آج گنا دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف تو ان لوگوں کو پہنچی تھی، ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، ہم اور آپ کیا اٹھائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دو تین واقعہ تو سنانا ہی پڑے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 2821 2821۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے، خوشبو۔ تو پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ہذہ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادہا، کہ یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت، لونڈی، نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، فرعون کی بیٹی کو ایک لونڈی نوکرانی کنگھی کرتی تھی، کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ۔ ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے اللہ؟ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ نوکرانی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی نیچے گری تو اللہ۔ آج ہمارا موبائل گر جائے تو ہائے اللہ، جان نکل جائے گی۔ بولے مولوی صاحب کچھ غلط بول رہے ہیں؟ موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جائے، ہائے اللہ، کنگھی گر گئی اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے ابا کو بتا دوں گی۔ بتا دو، بتا دیا۔ فرعون جس سے دنیا کانپتی تھی، لیکن ایک عورت ذات جو توحید والی ہے وہ کانپی نہیں۔ بولے بتا دیجئے، بولے بتا دیا۔ آج ہم اور آپ ڈرپوک ہیں، اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مرد لوگ مضبوط ہوتے ہیں، میں بولتا نہیں، عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ بہادر عورت ہے بھائی۔ بولے بتا دو، بتا دیا۔ فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے؟ بتا۔ تو کہا ربی و ربک اللہ۔ فرعون سن لیجئے، آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ دیکھ تو جو بول رہی ہے نا، یاد رکھنا کیوں بول رہی ہے۔ فرعون سے دنیا کانپتی تھی، لیکن ایک عورت اس سے ڈری نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تیل گرمایا، سامنے پورا تیل گرمایا گیا۔ کبھی آپ نے مرغی کو نہیں دیکھا بروسٹ جو بناتے ہیں، تیل میں ڈال کے نکالتے؟ تیل کو کڑاہی میں ڈال کے پورا گرما دیا گیا ہے۔ دیکھ تیرا انجام یہی ہونے والا ہے، اس تیل میں تیرے کو ڈالنا اور تیری بچوں کو بھی ڈالنا۔ سوچ لے، اب کیا سوچنا، جو رب کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، چاہے NRC لائے یا CA لائے، کچھ بھی لائے۔ جو رب کا ہو گیا ختم، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلانے والی نہیں ہے۔ معلوم ہے، سوچ لینا انجام۔ ٹھیک ہے، سوچ لیا۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی گرم تیل میں۔ کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو تیل میں ڈالا گیا ہے تو ہم پریشان یا وہ پریشان؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں۔ ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ پریشان ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں پریشان ہوں۔ ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں، وہ بھی گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا بیت رہی ہوگی؟ ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر کیسے تیل میں کودوں۔ اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امّا اقتحمی، یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا، گرم تیل میں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے۔ فاقتحمت، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب کو اس عورت کی وہ ادا پسند آ گئی، پسند آ گئی کہ جب نبیوں کے سردار معراج پر گئے ہیں تو خوشبو کس کی سونگھنے کو ملی ہے؟ وہی تیل میں ڈالے گئے بچوں کی خوشبو سونگھنے کو ملی ہے۔ تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بولیے اتنی تکلیف برداشت کریں گے؟ تکلیف برداشت کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب الاکراہ حدیث نمبر
43 خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئلہ جلایا جا رہا ہے، کوئلہ، اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے، جسم سے چربی پگھل کر کوئلے کو بجھا دے تب وہ لوگ ان کو چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن چلے آئے، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے، یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ پتہ یہ چلا تکلیف میں کن کو یاد کرنے کا؟ مولوی صاحب کو، خوشی میں بھی کن کو یاد کرنے کا؟ مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آج لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ارے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کی زندگی چلی گئی بھائی، بچا ہی نہیں ہو، ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان قبلکم، سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، آرا لایا جاتا، اور اس کے بعد بالمنشار، لوہے کے آرے سے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، لوہے کی کنگھی ہے اور کنگھی ہی کو گوشت میں اور کنگھی ہی کو ہڈی میں گھسا دیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ بولیے، کسی نے آپ کی ہڈی میں گھسایا؟ ارے کوئی بول ہی نہ رہے بھائی، ابھی تو بولے کہ ہم زیادہ تکلیف میں، آپ کے چمڑے میں گھسایا تو ہم اور آپ تکلیف میں، آرام میں جی رہے، نعمتیں ملی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیو، معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کون سی دولت ملی ہوئی ہے؟ اسلام کی دولت ہے۔ یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جنہیں بھی کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سب دولت ایک طرف، لیکن یہ ایک طرف، سب کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اگر اور زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پوتا اور دادا اور پرپوتا، اور دادا کو دیکھ لیجئے، یہاں ہماری عمر 50 اور 60 سال کی ہوئی، بیٹے کو بولیے بیٹا پانی لا، ارے پاپا بہت چلا رہے ہو آپ، بہو پانی لاؤ، ارے کیا بڈھے میاں، کیا ماں جی، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، دماغ سے نکال دیجئے۔